یہ باطل عقیدہ ہے، یہ اس کی خرابی ہے اور ہم نے اس کا حکم نہیں دیا. یعنی باطل عقیدہ سامنے لانا اور اس کی خرابی سامنے لانا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے بے بنیاد شبہات کی تردید دلائل سے کی جائے، ان کے شبہات کا ازالہ کیا جائے، جواب دیا جائے، توڑ پیش کیا جائے. ان کی غلطی سامنے لانا یہ پہلا طریقہ ہے، اور غلطی کا ازالہ کرنا دوسرا طریقہ ہے. اور جو توڑ پیش کریں گے دلیل برہانی سے بھی اور دلیل خطابی سے بھی. اب مشرکین سے بحث ہو رہی ہے. مشرکین کے اندر کچھ چیزیں، ان کا تعارف پہلے سمجھ لیں. مشرکین کس درجے کے مشرک تھے؟ عرب کے مشرک. یہ خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. یہ اس بات کے قائل تھے کہ صانع حقیقی دنیا کا صرف اللہ ہے. اس بات کو وہ مانتے تھے. کائنات کس نے بنائی ہے؟ صرف اللہ نے. اللہ نے نہیں، اللہ ہی نے. کائنات کس نے بنائی ہے؟ اس میں مشرکین کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے. نمبر 2، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اس میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. بڑے بڑے حوادث اور واقعات کا وقوع بھی صرف اسی کی طرف سے. بڑے بڑے واقعات وہ صرف اللہ کرتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں اللہ کے ساتھ. رسولوں کی بعثت برحق ہے، پیغمبر بھی بھیجتا ہے. یہ نظریات تھے ان کے. جزا اور سزا کا نفاذ اور بندوں کے اعمال کا حساب برحق ہے، یہ بھی کچھ چیزیں تھیں ان میں شامل. یعنی ان کے بنیادی عقائد میں یہ بات تھی. اور بڑے بڑے حالات کا تقدیر میں ہونا اور ان کے واقع ہونے کا وقت صرف خدا کو معلوم ہے، یہ بات بھی وہ جانتے تھے. ملائکہ، فرشتے خدا کے مقرب اور واجب التعظیم بندے ہیں، یہ بھی وہ سمجھتے تھے. یہ سب باتیں مشرکین مکہ کے اشعار میں ملتی تھی اور آج بھی ملتی ہیں، لیکن عام لوگ ان عقائد پر شبہات میں پڑے تھے اور ان کو ان کا پکا یقین نہیں تھا. عوام الناس ان کے خراب ہو گئے تھے. خاص لوگوں میں یہ چیزیں تب بھی موجود تھیں. ان کا شرک جو تھا وہ بعض صفات میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو اپنا نمائندہ بنایا، ان کو راضی کرنا ضروری ہے، راضی کرنے کے لیے ان کی عبادت ضروری ہے. شرک فی العبادت، شرک فی الالوہیت، شرک فی التصرف، شرک فی العلم، شرک فی الدعاء. یہ شرک کرتے تھے وہ کہ ہمارے حالات سے کوئی اور بھی باخبر ہو سکتا ہے. یہ شرک فی العلم تھا. اور وہ اختیار رکھتا ہے ہمارے حالات بنانے بگاڑنے کے. یہ شرک فی التصرف ہوا. لہٰذا اس سے مانگنا چاہیے مشکل وقت میں، پکارنا چاہیے اس کو. یہ شرک فی الدعاء ہے. جب اس سے ضرورت کے وقت اس کو پکارنے کی ضرورت ہے تو پھر اس کے لیے عبادت کرنی چاہیے. یہ کیا ہے؟ شرک فی العبادت. یہ والے شرک ان میں تھے. ملت ابراہیمی کے شعائر، شرائع اور شعائر. شعائر کا معنی امتیازی نشانات، امتیازیات. حج بیت اللہ ان میں تھا، استقبال قبلہ، غسل جنابت، ختنہ، خصال فطرت، 10 خصال فطرت، اشہر حرم کی حرمت، مسجد حرام کی تعظیم، نسبی اور رضاعی رشتہ داروں کی تحریم، ذبح کرنا، نحر کرنا، ذبح اور نحر کے ذریعے اللہ کی رضا جوئی. لیکن عام لوگ ان عقائد پر شبہات میں پڑے تھے اور ان کو شرائع ابراہیم، ملت ابراہیم، شرائع احکامات. کرنا کیا ہے؟ وہ امتیازات ہیں، یہ احکامات ہیں. وضو، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، پریشان حال کی مدد، صلہ رحمی، قتل کی حرمت، چوری کی تحریم، زنا کی حرمت، سود کی حرمت. لیکن عام مشرکین کا حال یہ تھا کہ اچھے اعمال کا ان کی زندگی میں وجود نہ تھا اور نفس و شیطان کی پیروی میں پیش ہو گئے تھے. بہرحال مشرکین کا ایک گناہ تعارف ہو گیا آپ کے سامنے. دوسرا، ان کی بڑی بڑی گمراہیاں کیا تھی؟ یہ تو ان کے ابراہیم علیہ السلام سے تعلقات کا مابہل اشتراک مرحلہ تھا. ان میں ایک پہلی گمراہی شرک ہے، لیکن شرک فی ذات نہیں، بعض اوصاف میں شرکت. اسی طرح دوسری خرابی ان میں تشبیہ کی تھی. پہلی خرابی، دوسری، تیسری خرابی تحریف ہے. ملت ابراہیمی کو بگاڑا انہوں نے، تحریف. اگلی خرابی ان میں قیامت کیسے آئے گی، قیامت کا انکار کر رہے تھے. اگلی خرابی پیغمبر آتے ہیں، آتے رہے ہیں، آ سکتے ہیں، ان تینوں باتوں کو مانتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے محمد کیسے نبی بنا.
رسالت محمدی کو مستبعد سمجھنا، بعید از قیاس، آپ کیسے نبی ہو گئے؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، استبعاد رسالت نہیں، استبعاد رسالت محمدی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تنگ تو نہیں ہو گئے؟ ورنہ دوبارہ شروع کریں. من گھڑت باتوں کو دین سمجھنا، افتراء، اس کو کہتے ہیں افتراء. من گھڑت باتوں کو کیا سمجھنا؟ افتراء. اعمال قبیحہ میں بے باکی، عبادات کو ملیا میٹ کرنا، یہ مشرکین کی گمراہیاں ہیں. اب ان کا شرک کیا تھا؟ شرک کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کی صفات میں بندے کو شریک کرنا، یہ شرک ہے. یعنی اللہ کی مخصوص خدائی صفت، خدا کی خدائی والی صفت، خاص صفت کو کس کے لیے ثابت کرنا؟ جیسے عالم الغیب ہونا خدا کی خصوصیت ہے، اس میں کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہے. تصرف، بلا واسطہ تصرف، اسباب کے بغیر تصرف، یہ صرف خدا کی خصوصیت ہے، درمیان میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے. مشرکین مکہ کا شرک ذاتی نہیں تھا، ذات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو صفات میں کرتے تھے. شرک فی العلم تھا، یا شرک فی التصرف تھا، شرک فی الدعاء اور شرک فی العبادت. دوسری خرابی ان میں کیا تھی؟ تشبیہ. بشری صفات خدا کو دینا یہ تشبیہ ہے، اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا تو یہ کیا ہے؟ مخلوق کو خدا کی صفت دی تو، مخلوق کو خدا کی صفت دی تو، اور خدا کو مخلوق کی صفت دی، بولو، مخلوق کو خدا کی صفت دی اور خدا کو مخلوق کی صفت دی، تشبیہ. ملائکہ کو بنات اللہ کہا، اللہ کے لیے جسم ثابت کیا، مکان ثابت کیا، اس کے قائل ہو گئے معاذ اللہ، تو یہ ہے تشبیہ. تحریف، من گڑت باتیں دین میں داخل کی، مثلا بت پرستی دین میں داخل کی، تحریف ہے کہ نہیں؟ ملت ابراہیمی میں بت پرستی آ گئی، تحریف نہیں ہے؟ بات سمجھ نہیں رہے، میرا خیال ہے دوبارہ شروع کروں. جی، اسی طرح بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، لاٹری کے تیروں کے ذریعے سے قسمت آزمائی، اجداد کے آثار کو قطعی دلیل سمجھنا، باپ دادا کا طریقہ ہے، یہ قطعی دلیل ہے، تو یہ دین میں داخل کر لیے اس کو. عمر ابن لحی نامی شخص ہے جس نے بت پرستی داخل کی تھی، 300 سال پہلے نبی علیہ السلام سے گزرا ہے. انکار آخرت، انہیا رسالت محمدی کو بعید از قیاس سمجھنے کی دو وجہ ہیں. دو وجہ سے محمد الرسول اللہ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. ایک وجہ بشری صفات کا حجاب، بشری پیغمبر بشر کے انداز میں آیا ہے، اب بشر بھی ہمارے جیسا ہے، تو اپنے اوپر قیاس کیا تو خود اپنا کردار تو بندے کو معلوم ہوتا ہے، اپنے اوپر قیاس کرے گا کیسے مانے گا؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں علماء کہ اس زمانے کے مشرک نے بھی پیغمبر کے سامنے جو دلیل پیش کی تھی، نبی اور رسول کو ایک دوسرے کی ضد، نبی اور انسان کو ایک دوسرے کی ضد سمجھا تھا. آج بھی ایسا ہے، لیکن جس نے نبی کو دیکھا نبوت کا انکار کیا، بشریت کا انکار نہیں کر سکے. جس نے نہیں دیکھا نبوت کا انکار نہیں کیا، کس کا کیا؟ نفسیات مشترک ہوتی. بشری صفات کا حجاب، ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیا وجہ ہے؟ کھاتا پیتا ہے، یہ کیا مسائل ہیں؟ ان کے بھی وہی عوارضات ہیں جو ہمارے ہیں، کیسے نبی ہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ انبیاء کی بعثت کی حکمت سے ناواقف تھے. نبی کیوں آتا ہے؟ وہ خدائی اختیارات لے کر نہیں آتا کہ اس پہاڑ کو ہٹاؤ، ہمارے لیے چاند 2 ٹکڑے کر دو، فلاں، یہ کارواں کرنا میں نہیں انجام دینے کے لیے آتا ہے نا. 15ویں سپارے میں کیا ہے؟ وہ ینبوع نکال دو، یہاں سے نہر نکال دو اور آسمان پہ چڑھ جاؤ، وہاں سے کتاب لے آؤ، یہ فرمائشی معجزات.
تو یہ جو حکمت بعثت انبیاء سے ناواقف ہوگا اس قسم کے مطالبے کرے گا کہ نبی کا